بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ اکیڈمی ہندوستان کا مستند اور معتبر ادارہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ اس ادارے کے صدر محترم ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اس ادارے کے تحت ملک کے مختلف علاقوں میں ہر سال کہیں نہ کہیں فقہ سیمینار منعقد ہوتا ہے۔ ان فقہ سیمیناروں کے اندر جو انتہائی اہم تجاویز منظور ہوتی ہیں، دنیا بھر کے علماء و مفتیان کرام فتویٰ لکھتے وقت ان تجاویز کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور ان تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ لکھتے ہیں۔ اس مرتبہ سیتامڑھی جو بہار کا ایک ضلع ہے، وہاں کے ایک ادارے میں 33واں فقہ سیمینار منعقد ہوا۔ تو اس 33ویں فقہ سیمینار کے اندر جو تجاویز منظور ہوئیں، اس وقت یہ ہمارے سامنے ان تجاویز کو میں نقل کر رہا ہوں تاکہ دنیا بھر کے جو اہل علم ہیں ان تک یہ پہنچے، ایسے ہی جو عوام ہیں ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے 33ویں فقہ سیمینار کے اندر کیا کیا تجاویز منظور ہوئی ہیں۔ تو میں ان کو نقل کر رہا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ساتھ میں جو PDF ہے ان تجاویز کی اس کو بھی شیئر کر دیا جائے اور وہ بھی آپ حضرات کو مل جائے۔ لکھا گیا ہے تعلیمی و دعوتی کاموں کے لیے انٹرنیٹ سے استفادہ۔ آج مورخہ 11 نومبر 2024 کو تجوید کمیٹی نے تعلیمی و دعوتی کاموں کے لیے انٹرنیٹ سے استفادے کے موضوع پر غور کرتے ہوئے درج ذیل تجاویز پر اتفاق کیا۔ یہاں خیال رہے کہ جو 33واں فقہ سیمینار منعقد ہوا تھا، اس میں ملک بھر سے تقریباً 300 سے زائد علماء و مفتیان کرام شریک ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ دارالعلوم وقف دیوبند سے حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو وہاں کے نائب محتمم ہیں، جو وہاں کے محتمم ہیں، حضرت بھی تشریف فرما تھے۔ ایسے ہی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حضرت مولانا مفتی عتیق صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ اور ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی اہم شخصیات اس پروگرام کے اندر شریک رہیں، اس سیمینار کے اندر۔ تو ان تجاویز پر اتفاق کیا گیا۔ نمبر 1، جائز و صالح مقاصد کے لیے ڈیجیٹل تصاویر کے استعمال کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، تعلیم جیسی بنیادی ضرورت کے لیے تعلیمی اداروں میں بچوں کو اسکرین پر ریکارڈ شدہ مواد ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ویڈیو مخرب اخلاق نہ ہو۔ دیکھیں یہ جو تجاویز ہے بہت سے علم کا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو تجاویز منظور ہوئی ہیں بہرحال میں ان کو نقل کر رہا ہوں۔ نمبر 3، دینی دعوتی و تعلیمی مقاصد کے لیے انٹرنیٹ سے استفادے کی اجازت ہے، نیز امت مسلمہ کو باطل افکار و نظریات سے بچانے کی خاطر انٹرنیٹ پر ویڈیو کی شکل میں مستند و مفید معلومات نشر کرنا وقت کی ضرورت ہے اور شرعاً جائز ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ نمبر 4، انٹرنیٹ کے ذریعے کسی مفید و صالح پروگرام کو افادہ عام کی خاطر ویڈیو کی شکل میں محفوظ کرنا جائز ہوگا۔ نمبر 5، انتظامی، تجارتی اور دینی مفید میٹنگیں زوم اور گوگل میٹ وغیرہ پر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز اس کی پوری کارروائی کو محفوظ اور ریکارڈ کرنا جائز ہوگا۔ نمبر 6، انٹرنیٹ سے استفادے کے دوران دینی اور تہذیبی اعتبار سے جو اشتہارات غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہیں ان کو روکنے کی جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے اختیار کی جائے، خاص کے لیے کوئی فیس ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ نمبر 7، کسی جائز پروگرام میں دور تک موجود سامعین کی یکسوئی کے ساتھ استفادہ کرنے کی خاطر ٹی وی اسکرین لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں، خاص سامعین مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ نمبر 8، تصویر والی شے کے استعمال میں تصویر مقصود نہ ہو بلکہ خود وہ شے مقصود ہو، نیز تصویر والی اشیاء تصویر کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کی چیز ہونے کی وجہ سے خریدی جائیں تو اس کی اجازت ہوگی۔ نمبر 9، اشتہارات، بینر، ہورڈنگ وغیرہ پر تشہیر کے لیے جاندار کی تصاویر کی اشاعت جائز نہیں ہے۔ یہ حکم عمومی ہے، خاص کر دینی اداروں اور تنظیموں کو اس سے مکمل اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ تو انٹرنیٹ سے متعلق تھے۔ ایک تجویز ہے مصنوعی ذہانت سے AI سے متعلق، یہ بہت ہی اہم ہے، یہ بھی اس کو بھی سماعت کر لیں۔ مصنوعی ذہانت AI سے استفادے کا مسئلہ۔ مصنوعی ذہانت جدید ایجادات میں سے ہے اور ابھی ارتقائی مراحل میں ہے۔ یہ کمپیوٹر سائنس کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ایسی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جن کے لیے انسان کو کافی سوچنا اور تحقیق کرنا ہوتا ہے۔ جدید ایجادات کے سلسلے میں اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے خلاف نہ ہو اور انسان کے لیے مضرت رساں بھی نہ ہو اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور جو چیز شریعت کے خلاف ہو یا انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل تجاویز منظور کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مصنوعی ذہانت کا استعمال فی نفسی ہی مباح ہے،
اگر اسے جائز امور میں استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ شرعی اور قانونی حدود و قیود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے میں درج ذیل شرطوں کا خیال رکھا جائے۔ الف، کسی غلط، فحش اور لایعنی چیز کی اشاعت کے لیے اس کا استعمال نہ ہو۔ با، تلبیس و تزویر سے مکمل اجتناب ہو اور انصاف و سماجی و ماحولیاتی فوائد اور انسانی بہبود و ترقی میں معاون ہو۔ جیم، ملحدانہ مواد داخل نہ کیا جائے، فیڈ نہ کیا جائے۔ دال، قتل و قتال اور فساد کا باعث نہ ہو۔ ہاں، دیانتداری اور رازداری کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 3، اے آئی پر موجود معلومات مشترکہ علمی سرمایہ ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے علمی لیاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے میں اے آئی مثلاً چیٹ جی پی ٹی سے تیار کردہ تحریر اور کتاب پر بحیثیت مرتب اپنا نام درج کرنے کی گنجائش ہے، نیز اگر کوئی اقتباس بعینی اس سے نقل کیا گیا ہو تو اس کا حوالہ دینا اور ان معلومات کا حوالہ مذکور ہو تو ان کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ البتہ اہل علم کو چاہیے کہ خاص طور پر دینی موضوعات پر لکھتے وقت صرف اس پر اعتماد نہ کریں بلکہ اصل مصادر سے رجوع کریں۔ نمبر 4، اذان صرف اعلان نہیں ہے بلکہ عبادت بھی ہے، اور مشین عبادت کی اہل نہیں ہے، اس لیے اذان کے لیے اے آئی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، اے آئی کے ذریعے فون پر ایک شخص کی اپنی آواز میں اس کی نہ کہی ہوئی بات بھی بولی جا سکتی ہے۔ آج کل بہت ہو رہا ہے، بہت سارے اس طرح کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح آڈیو اور ویڈیو میں ایڈیٹنگ بھی کی جا سکتی ہے، لہذا فون کی آواز اور ویڈیو ریکارڈنگ کو قرینہ ظنیہ کے طور پر مانا جائے گا اور اسی کے مطابق احکام مرتب ہوں گے۔ نمبر 6، اگر اساتذہ و علمی کام کرنے والے اور ملازمت پیشہ افراد اے آئی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا فریضہ انجام دے تو بھی اجرت کے مستحق ہوں گے، البتہ اگر اے آئی سے استفادہ نہ کرنے کی شرط لگا دی گئی ہو تو اس سے اجتناب لازم ہوگا۔ خواتین کی ڈرائیونگ سے متعلق بعض مسائل، یہ بھی انتہائی اہم مسائل ہیں، ان کو بھی سماعت کریں۔ اسلام نے خواتین کو عزت و احترام کا مقام عطا کیا ہے اور تقسیم کار کے اصول کے مطابق بنیادی طور پر گھریلو امور کی ذمہ داری خواتین پر اور بیرون خانہ کسب معاش وغیرہ کی ذمہ داری مردوں پر عائد کی ہے۔ اسی لیے شریعت کی نگاہ میں بلا ضرورت خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ عمل نہیں ہے اور انہیں کسب معاش کے لیے مجبور کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن خواتین کو بھی بعض مواقع پر مختلف ضروریات کے تحت گھر سے نکلنا اور سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے درجہ ذیل تجاویز منظور کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حسب ضرورت خواتین کے لیے گھر سے نکلنا اور سفر کرنا درست ہے۔ نمبر 2، خواتین کے لیے جس طرح گھر سے باہر شرعی پردے میں پیدل جانا درست ہے، اسی طرح شرعی حدود میں بوقت ضرورت اپنی گاڑی، اسکوٹی اور کار چلانا بھی درست ہے۔ نمبر 3، اگر مسافت شرعی کی مقدار کا سفر ہو اور اسکوٹی اور کار میں عورت کا شوہر یا محرم بھی ساتھ ہو تو بوقت ضرورت خواتین کے لیے ڈرائیونگ کی گنجائش ہے۔ نمبر 4، اندیش فتنہ، بے پردگی اور شرم و حیا کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور سد ذرائع کو ملحوظ رکھتے ہوئے خواتین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مثلا بس، لاری، ٹرین، جہاز وغیرہ کی ڈرائیونگ ممنوع ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے ٹی ٹی اور کنڈکٹر کی ملازمت بھی ممنوع ہے۔ اگر شرعی حدود و قیود کی رعایت ممکن ہو تو خواتین کے لیے ریلوے اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ بنانے کی ملازمت کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں ہے۔ موجودہ دور میں فسق سے مراد اور اس پر مرتب ہونے والے احکام، یہ بھی انتہائی اہم تجاویز ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ فسق ایک خالص شرعی اصطلاح ہے اور متعین طور پر کسی کو اس کا مصداق قرار دینے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے شرعی دلائل کی ضرورت ہوگی۔ محض ظن و گمان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا درست نہیں ہے۔ نمبر 1، فسق کا اطلاق گناہ کبیرہ کے ارتکاب یا گناہ صغیرہ کے اصرار پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، فاسق کی گواہی پر اگر قاضی کو اطمینان ہو تو رؤیت ہلال یا دیگر معاملات میں اس کی گواہی پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، مذہبی اداروں اور تنظیموں کا ذمہ دار انہی لوگوں کو بنانا چاہیے جو دیندار اور پابند شرع ہوں۔ البتہ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کسی غیر دیندار فاسق شخص کو بنا دیا جائے یا بزور طاقت از خود بن جائے تو جائز باتوں میں اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 4، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھنا فسق فی العقیدہ ہے۔ اگر ایسے شخص کا عقیدہ کفر تک نہ پہنچا ہو بلکہ فسق تک محدود ہو اور اپنے موافقین کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز نہ سمجھتا ہو تو اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، فاسق اپنے فسق سے توبہ کرے اور قاضی کو اس پر اطمینان ہو جائے تو اس کی گواہی پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اس لیے کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس کے باوجود اگر کچھ اہل علم
اپنی تعویل و تحقیق کی بنیاد پر داڑھی کی کسی مقدار کو ضروری نہیں سمجھتے تو ان کو فاسق کہنے سے گریز کیا جائے۔ علاج و معالجے میں کمیشن اور مقررہ تاریخ ختم ہونے کے بعد دواؤں کی فروختگی، یہ بھی انتہائی اہم ہے، اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر دوا کی تجویز اور لیبارٹری کے انتخاب میں مریض کی مصلحت کو پیش نظر رکھے، صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی مخصوص کمپنی یا میڈیکل اسٹور سے دوا لینے یا معین لیبارٹری یا جانچ سینٹر سے ٹیسٹ کرانے کا پابند بنانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، دوا یا ٹیسٹ پر مطالبہ یا شرط کے ساتھ ڈاکٹر کا کمیشن لینا جائز نہیں ہے، اور شرط یا مطالبے کے بغیر بھی لے تب بھی جائز نہیں ہے، اگر لے لیا ہے تو صدقہ کر دے۔ نمبر 3، کسی معتبر ادارے کے ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ محض اس وجہ سے مسترد کر دینا کہ وہ ادارہ اس ڈاکٹر کا متعین کردہ نہیں ہے، ظلم اور ناجائز ہے، یہ بہت سے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے لیے ایسا کرنا غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ اسی طرح مریض سے بلا ضرورت ٹیسٹ کرانا یا اس کے لیے بلا ضرورت دوائیں لکھنا بھی ظلم اور ناجائز ہے، ڈاکٹر حضرات کو خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 4، اس وقت میڈیکل ٹورزم ایک طبی ضرورت بن چکا ہے، اور صحیح علاج اور مناسب اسپتال تک رسائی کے لیے بسا اوقات میڈیٹر اور مترجم کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا میڈیٹر کے لیے مریض کے فائدے کو پیش نظر رکھ کر ماہر ڈاکٹر اور معتبر ہاسپٹل کی رہنمائی اور محنت کرنے پر معروف اور مروج محنتانہ لینا جائز ہے، لیکن کسی بھی صورت میں مریض کا استحصال اور اس کے ساتھ دھوکہ حرام ہے۔ نمبر 5، دواؤں کے استعمال کے لیے مقررہ تاریخ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد اس دوا کو فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ نمبر 6، مقررہ تاریخ کے بعد اگرچہ مضرت کے اعتبار سے دوا اور غذا میں فرق ہے، تب بھی دونوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اور اشیاء خورد و نوش کے تعلق سے ہر ملک کے قانون کی رعایت کرنی چاہیے۔ نمبر 7، ایکسپائر دوا یا غذا سے کوئی نقصان ہو تو فروخت کنندہ اس کا ضامن ہوگا۔ ضروری ہدایات: ملک بھر سے آنے والے علماء اور ارباب افتاء کا یہ وقی اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ علاج انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور خدمت ہے، اس کو تجارت بنانے سے روکا جائے اور علاج کو سستا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس جہد سے عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ملکی قوانین موجود ہیں ان کو سختی سے نافذ کیا جائے، اور حسب ضرورت عوام کے مفاد میں نئے قوانین لائے جائیں۔ یہ اجلاس ڈاکٹروں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک معزز پیشے سے متعلق کیا ہے جو انسانی خدمت کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اس لیے آپ مریضوں کے ساتھ ہمدردانہ اور خیر خواہانہ رویہ اختیار کریں، انہیں بیجا طریقے پر زیر بار نہ کیا جائے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کمائی ہو چاہے وہ کم ہو، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور اس میں آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ ہاسپٹل علاج کا مرکز ہے جو مریضوں کے لیے ایک جگہ ساری طبی ضرورتیں فراہم کرنے کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یہ ایک جائز ذریعہ معاش ہے اور شریعت میں ایسے کاموں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس لیے اسپتال مالکان کو چاہیے کہ اپنے پیشے کے انسانی پہلوؤں کو سامنے رکھیں، مریضوں کا استحصال جیسے غیر ضروری جانچ، متعین میڈیکل اسٹور سے دواؤں کی فراہمی، بیڈ کے حصول کے لیے زائد رقم وغیرہ کے مطالبے سے بچیں، اور ایسی باتوں سے بچیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں اور ظلم کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کا یہ سیمینار امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے ہسپتال قائم کرنے کی کوشش کریں جن میں اسلامی اصول کی رعایت کرتے ہوئے مریضوں کا علاج کیا جائے، انہیں انسانیت کی بنیاد پر علاج و معالجے سے متعلق ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے، اور اسے خدمت کے جذبے سے کریں، خالص تجارت نہ بنائیں۔